نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 134۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ تل کا یہ امتن ایک امت تھی، قد تحقیق خلط گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ماں جو کسبتم تم نے کمایا، ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ روٹ ورڈ تل کا امتن یہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی۔ جماعت کا لفظ قرآن پاک میں 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ امی کے 4 معنی ہیں، آگے آئے گا، لیکن یہاں ہلکا سا آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ اگلی جگہ اگلے معنی میں آئے تو آپ کو یاد آ جائے۔ دہرانے سے چیزیں بار بار پختہ ہوتی ہیں۔ امت کا ایک معنی گروہ ہوتا ہے، گروپ آف پیپل، جو یہاں معنی آ رہا ہے۔ دوسرا معنی ہوتا ہے امام۔ ابراہیم کے لیے لفظ امت آیا تو امت اور امام کا ایک ہی روٹ ہے۔ تیسرا ہوتا ہے وقت، ٹائم، ایک وقت کے بعد اس کو یاد آیا۔ چوتھا معنی ہوتا ہے طریقہ، ملت کے معنی میں، یہاں کس کے معنی میں ہے؟ گروپ کے معنی میں ہوتا۔ قد تحقیق خلط گزر گئے، خلا یخلو پڑا ہے پیچھے، اذا خلو الی شیاطینہم، وہاں میں نے کیا کیا تھا؟ اکیلے ہونا۔ یہاں معنی ہوتا ہے گزر گئے۔ خلط کا معنی ہوتا ہے یہاں پاسٹ، لہا اس کے لیے یعنی اس امت کے لیے، ماں جو کسبت اس نے کمائی کی، ولکم اور تمہارے لیے، ماں جو کسبتم تم نے کمائی کی۔ کاف سین با ہی اس کا روٹ ہے، کسب دونوں کا، لیکن کسبت ہو تو اس نے کمائی کی، اور کسبتم تم نے کمائی کی، یوں دونوں کا معنی بدل جاتا ہے۔ بس تھوڑی سی توجہ سے آپ خود ہی سمجھنے لگیں گے۔ ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، سین حمزہ لام اس کا روٹ ہے، تا تم کے معنی میں ہے، واو نون جمع کی علامت ہے، اما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ تل کا امتن قد خلط، ایک جماعت تھی، ایک گروپ تھا، گزر گیا، چلا گیا۔ کون؟ گروپ۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کا وہ تو چلے گئے اپنا کام کر کے، اپنا مشن پورا کر کے، لہا ما کسبت ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمائی کی، جو کوششیں کیں، اس کا اجر کس کو ملے گا؟ انہی کو ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے کیا ہے؟ مَا کَسَبْتُمْ جو تم نے کمائی کی، جو تم نے کوشش کی۔ اس لیے کیا شرط ہے؟ کیا ضروری ہے؟ کوشش۔ وَلَا تُسْأَلُونَ نہ تم پوچھے جاؤ گے، اما کانوا یعملون ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں، ان کے اعمال کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا۔ ہمیں کیا غلط فہمی ہے؟ ہمارے ہاں ایک اور غلط فہمی بہت عام ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرا تعلق بہت نیک لوگوں کے ساتھ ہے، میں ملا ہوں، میں امت محمد سے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں، ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری نسبت ان سے ہے، لہٰذا ہمارا انجام بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ سوچتے ہیں نا لوگ ایسے کہ ہم فلاں کی امت میں سے ہیں، لہٰذا ہم انہی میں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں کیا بتایا گیا؟ تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امت چلی گئی اپنے کام کر کے، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کوششیں کی۔ تمہیں کیا ملے گا؟ جو انہوں نے کوششیں کی؟ نہیں، بلکہ جو تم نے خود کوشش کی۔ اگر ہم عمل نہ کریں گے تو کسی کا عمل ہمارے عمل کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بھی تو یہ ہوتا ہے نا، اگر بچوں کے پاس کوئی چیز نہیں تو آپ نے بہت کچھ کمایا، آپ کیا کرتے ہیں کہ اچھا یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو،
اچھا یہ بھی لے لو، کسی چیز کی کمی نہ آئے، کرتے ہیں نا ہم ایسے، اپنا بھی حصہ دے دیتے ہیں، تم لے لو اور تم خوش رہو، لیکن آخرت کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر بچوں نے نماز نہیں پڑھی تو آخرت میں ہم کہیں گے اچھا میری نمازیں تم لے لو، یہ نہ ہوگا۔ اول تو کوئی کرے گی نہیں ماں، اگر کرنا بھی چاہے تو ہو نہیں سکتا، قبول نہ کیا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، بچے پر امتحان ہوتا ہے، اس پر بہت بوجھ ہوتا ہے، مائیں عموماً کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا امتحان ان سے کچھ نہیں کروانا، ہر وقت کہتی رہتی ہیں یہ کھا لو، وہ کھا لو، وہ کر لو، یہ کر لو۔ آخرت میں کوئی کسی کو نہ کچھ دے گا، نہ بوجھ بانٹے گا، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔ یہ صرف ایک ریسیپشن ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے مجھے کسی کی نیکی فائدہ دے گی، کسی کی نہیں دے گی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب انسان مرتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک وہی رہ جاتی ہے، مال اور اہل، یعنی مال بھی واپس آ جاتا ہے، گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں اور عمل وہی رہ جاتا ہے۔ مثلاً آپ کی بہت اچھی گاڑی ہے، آپ کی گاڑی پر سب رشتہ دار بیٹھ کر قبرستان گئے، گاڑی وہاں نہیں چھوڑ کر آئے، گاڑی واپس لے آئے اور خود بھی واپس آ گئے، وہاں کون ساتھ رہے گا؟ عمل۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تو اصل چیز کیا ہے؟ کوشش، عمل۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، صرف تمنا اور خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں، وہ اس وقت بنیں گے جب آپ نے ان کے لیے کوئی کوشش کی۔ اگر وہ خود سے بیچارے لڑک پڑک کر کچھ بن گئے تو وہ پھر خود ہی اپنے حصے میں رکھیں گے، آپ کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت میں کوشش کی، پھر انہوں نے جو کیا وہ آپ کے لیے اجر و ثواب ہوگا، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ دی، نہ مال خرچ کیا، نہ دعا کی، نہ کوئی تکلیف اٹھائی، تو ان کو کسی اور سے ہدایت مل گئی اور آپ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں، پھر وہ اس کے کھاتے میں جائے گی، آپ کے حصے میں کچھ نہیں۔ اور اسی طرح بچوں سے نہ پوچھا جائے گا کہ اس کے باپ نے کیا غلط کام کیا، بلکہ ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اولاد کی تربیت کہاں کی، کیسے کی، کیا اسلام کے مطابق کی، کیا اس کو سنتوں سے آگاہ کیا، سنتوں کے مطابق اس کی زندگی جو تھی وہ آپ نے گزارنے کی اس کو ترغیب دی۔ تو والدین سے پوچھا جائے گا، بچوں سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے باپ نے کیا کیا۔ اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہم کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، اور پھر اللہ کی رحمت کی دعا بھی کریں کہ یا اللہ تیری رحمت سے کل قیامت والے دن، آخرت والے دن ہم نے یہ امتحان پاس کرنا ہے، اپنی رحمت سے بغیر حساب کی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔